غزہ سٹی۔ غزہ پٹی پر حکمران حماس کے طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی دفاعی افواج کی تازہ کارروائیوں کے نتیجے میں مزید 110 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسرائیلی افواج نے گزشتہ رات حماس جنگجوؤں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا عمل جاری رکھا۔ بتایا گیا ہے کہ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے اس تنازع میں 18,700 سے زائد فلسطینی ہلاک جبکہ 50,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے حماس کی عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی اس وقت شروع کی تھی جب ان جنگجوؤں نے 7 اکتوبر کو اسرائیلی سرزمین پر حملہ کرتے ہوئے 1200 افراد کو ہلاک جبکہ 240 کو یرغمال بنا لیا تھا۔ تل ابیب۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن آج بروز پیر تل ابیب میں اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ اسرائیلی حکومت غزہ میں جنگی کارروائیوں میں کچھ نرمی کرنے پر رضامند ہو جائے۔ اسرائیل کے قریبی اتحادی ممالک فرانس، جرمنی اور برطانیہ بھی جنگ بندی کے عالمی مطالبات میں شامل ہو چکے ہیں۔ ادھر اسرائیلی عوام نے کہا ہے کہ مزید یرغمالیوں کی رہائی کی خاطر حماس جنگجوؤں کے ساتھ مذاکراتی عمل بحال کیا جائے۔ 129 یرغمالی ابھی بھی ان عسکریت پسندوں کی قید میں ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا اصرار ہے کہ حماس کے جنگجوؤں کے خاتمے اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تک یہ کارروائی جاری رہے گی۔ کیگالی۔ جرمن وزیر خارجہ انالینا بیئربوک نے کہا ہے کہ بر اعظم افریقہ میں وباؤں اور دیگر بیماریوں کے خلاف جاری جنگ میں جرمنی اور یورپی یونین افریقی ممالک کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے پیر کے دن مشرقی افریقی ملک روانڈا میں کووڈ-19 ویکسین کی ایک فیکٹری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور کہا کہ ان وباؤں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اس لیے ان بیماریوں کے خلاف تمام ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ جرمن وزیر بیئربوک نے کیگالی میں صدر پال کگامے سے ملاقات میں باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا اور افریقہ میں سرمایہ کاری کے منصوبہ جات پر مذاکرات کیے۔ نیروبی۔ یورپی یونین اور کینیا نے تجارت کے ایک اہم معاہدے کو حتمی شکل دے دی۔ یوں اس افریقی ملک اور یورپی یونین کے رکن ممالک کے مابین تجارتی سامان کی ترسیل آسان تر ہو جائے گی۔ اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ کی وجہ سے کینیا کی کمپنیوں کو یورپی یونین کی منڈیوں میں ڈیوٹی فری اور کوٹا فری رسائی حاصل ہو سکے گی۔ کینیا کے صدر ولیم روٹو نے اس ڈیل کو ایک سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین افریقہ کے ساتھ تجارتی تعلقات میں مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش میں ہے۔ بیجنگ۔ تائیوان کو امریکی اسلحہ فروخت کیے جانے پر چین نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ اس معاملے پر واشنگٹن حکومت کو بیجنگ کا موقف بتا دیا گیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے مزید کہا کہ چین اس پیش رفت سے عدم اطمینان کا شکار ہے اور اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ چینی حکومت امریکہ پر زور دیتی ہے کہ وہ تائیوان کو اسلحہ فروخت کرتے ہوئے اس خطے میں کشیدگی کا باعث مت بنے۔ چین تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، تاہم تائیوانی عوام مکمل خود مختاری چاہتے ہیں۔ سیول۔ شمالی کوریا نے بین البراعظمی ایک ایسے میزائل کا تجربہ کیا ہے جو امریکہ میں کسی بھی ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جاپان اور جنوبی کوریا نے تصدیق کی ہے کہ یہ میزائل 1500 کلومیٹر دور تک سفر کر سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ جنوبی کوریا، جاپان یا امریکہ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ کمیونسٹ ملک شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برخلاف یہ نیا تجربہ کیا ہے، جس پر عالمی برادری نے شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ تاہم پیونگ یانگ کا کہنا ہے کہ اس کا میزائل پروگرام دفاعی نوعیت کا ہے، جبکہ امریکی اتحادی ممالک خطے میں جنگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری اور شمالی غزہ پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں کم سے کم 90 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ پر صہیونی حکومت کے حملے میں 90 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی فوج کے توپ خانے نے بھی جنوبی غزہ میں خان یونس میں واقع ناصر اسپتال میں بچوں کے شعبے کو نشانہ بنایا، جس میں ایک عورت شہید اور کئی دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ شمالی اور جنوبی غزہ پر بھی صہیونی فوج کے حملے جاری ہیں، جہاں دسیوں فلسطینی شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے فلسطین کی استقامتی تحریک کو ختم کرنے اور اپنے قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے غزہ پر جارحیت کا سلسلہ شروع کیا تھا، مگر ہر قسم کی جارحیت کا ارتکاب کرنے کے باوجود وہ اب تک اپنا کوئی بھی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے اور وہ فلسطین کی اسی تحریک استقامت سے مذاکرات پر مجبور
ہوئی ہے کہ جس کو ختم کیے بغیر وہ جنگ نہ روکنے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے صہیونی جارحیت کے جواب میں غیر قانونی صہیونی بستی نیر اسحاق کو اپنے رجو میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے بیان میں آیا ہے کہ شمالی خان یونس میں صہیونی پیدل فوج کے ایک بختربند دستے کو جوابی حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس میں اس صہیونی فوجی دستے کو خاصا نقصان پہنچا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے بھی ایک بیان میں القسام بریگیڈ کے ساتھ المغراقہ نامی علاقے میں انجام دیے جانے والے ایک مشترکہ آپریشن میں صہیونی فوج کے مرکاوا ٹینک کو تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ مشرقی خان یونس میں الزلال مسجد کے اطراف میں صہیونی فوجی ٹھکانوں کو بھی القدس بٹالین نے نشانہ بنایا ہے۔ اس بیان کے مطابق جنوبی دیر البلح میں بھی صہیونی فوجی ٹھکانے صہیونی جارحیت کے جواب میں حملوں کا نشانہ بنائے گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے غزہ کے حفظان صحت کے نظام کی تباہی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ تدروس ادھانوم نے کہا ہے کہ شمالی غزہ پر بمباری میں کمال اسپتال کی تباہی سے ہم بہت وحشت و تشویش میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے پناہ گزینوں کی سیکورٹی کے بارے میں سخت تشویش ہے جو کمال عدوان اسپتال میں پناہ لیے ہوئے تھے اور پناہ گزینوں پر حملے قانونی پروٹوکول کے خلاف ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا کہ غزہ میں حفظان صحت کا نظام پوری طرح بکھر رہا اور ایک اور اسپتال کی تباہی سے جنگ سے دوچار اس علاقے کے نظام صحت کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری ہیں، جبکہ دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطین کے حامی احتجاجی مظاہرے کر کے صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ کے بے گناہ عوام کی نسل کشی کی مذمت کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے ڈاکٹروں، نرسوں اور حفظان صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے غزہ میں فوری جنگ بند کیے جانے اور برطانوی حکومت کی جانب سے صہیونی حکومت کی سیاسی اور اسلحہ جاتی مدد کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے لندن میں مظاہرہ کیا ہے۔ لندن میں مظاہرین اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اور ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے اور غزہ خاص طور سے غزہ کے اسپتالوں پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا اور مغربی حکومتوں کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت کی مذمت کی گئی تھی۔ برطانوی مظاہرین صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف پرزور نعرے بھی لگا رہے تھے۔ جنوب مشرقی برطانیہ کے شہر برائٹن کے بھی سینکڑوں لوگوں نے بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل کر مارچ کیا۔ برائٹن میں مارچ کے شرکاء بھی اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور نعرہ لگا رہے تھے کہ فلسطین آزاد ہو کر رہے گا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ ہم اسی وقت اور فوری جنگ بندی چاہتے ہیں۔ برطانیہ میں فلسطین یکجہتی الائنس نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین میں اسپتالوں، طبی عملے اور بزرگوں پر حملے اور ان کے قتل عام کے خلاف لندن سمیت دنیا کے بہت سے شہروں میں احتجاجی دھرنے اور مظاہرے کیے جائیں گے۔ جرمنی کے عوام نے بھی برلن میں مسلسل 10ویں ہفتے مظاہرہ کر کے فلسطینی عوام کی حمایت کا اعلان کیا۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں بھی فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور پرچم اٹھائے ہوئے تھے جن میں غزہ جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ مظاہرین نے سویڈن کے وزیر خارجہ کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔ سویڈن کے مظاہرین کا کہنا تھا کہ سویڈش ہتھیاروں سے غزہ کے عوام کا قتل ہو رہا ہے جو نہایت شرمناک ہے۔ مظاہرین نے صہیونی حکومت اور سویڈن کی حکومت کے درمیان فوجی تعاون ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مراکش کے عوام نے بھی غزہ کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت میں مظاہرے کیے۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ تھے جن پر لکھا تھا کہ ہم استقامت کی حمایت اور غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی مخالفت کرتے ہیں۔
مراکش کے عوام ایسے عالم میں غاصب سینی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی مخالفت کا اعلان کر رہے ہیں۔ گزشتہ 4 برسوں سے مراکش اور سینی حکومت کے درمیان تعلقات بحال ہو چکے ہیں۔ جرمنی اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ بائروبوک اور ڈیوڈ کیمرون نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ غزہ میں بڑی تعداد میں عام شہری مارے گئے ہیں، اس علاقے میں پائیدار جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یورپی ملکوں کے حکام کے اس قسم کے مکارانہ بیانات ایسی صورت میں سامنے آ رہے ہیں کہ انہی ملکوں کے سربراہان 2.5 ماہ سے غزہ پر جاری وحشیانہ صہیونی جارحیت پر نہ صرف خاموش رہے ہیں بلکہ غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں نسل کشی اور نہتے عام شہریوں من جملہ عورتوں اور بچوں کے ہونے والے قتل عام کی حمایت بھی کرتے رہے ہیں۔ جرمنی اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ بائروبوک اور ڈیوڈ کیمرون نے سنڈے ٹائم جریدے میں اپنے مشترکہ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ان کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ جنگ بند ہو جائے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ صرف ہفتوں مہینوں سالوں بلکہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور آئندہ کی نسل امن کا مشاہدہ کرتی رہے۔ ان وزرائے خارجہ نے اپنے مقالے میں غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور ممنوعہ ہتھیاروں من جملہ فاسفورس بموں کے استعمال کے ساتھ 19,000 سے زائد فلسطینیوں کے قتل عام کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا اور وہ رائے عامہ کے پڑھنے والے دباؤ کی بنا پر اب ایسا بیان دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں سے متعلق بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے اسے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کوئٹہ کی 2 صوبائی نشستوں پر حلقہ بندیوں کے خلاف اپیل کا فیصلہ سناتے ہوئے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور جو الیکشن میں تاخیر کے سارے راستے بند کر دیے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ جو اختیار قانون نے الیکشن کمیشن کو دیا ہے ہائی کورٹ اسے کیسے استعمال کر سکتی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ الیکشن کا شیڈول جاری ہونے کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق تمام مقدمہ بازی غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ جب الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جاتا ہے تو سب کچھ رک جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ 8 فروری کو شفاف انتخابات کرائے۔ واضح ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبے کی 2 نشستوں میں الیکشن کمیشن کی حلقہ بندی تبدیل کر دی تھی جس کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی تھی۔